یہ فتاوی رضویہ شریف کا پیج 2 ہے۔ پیج 1 پہلا آ چکا ہے، پہلے اسے دیکھ لیں۔ فتاوی رضویہ قدیم کی پہلی 8 جلدوں کے ابواب کی ترتیب وہی تھی جو معروف و متداول کتب فقہ و فتاوی میں مذکور ہے۔ رضا فاؤنڈیشن کی طرف سے شائع ہونے والی 20 جلدوں میں اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، مگر فتاوی رضویہ قدیم کی بقیہ 4 مطبوعہ جلدوں یعنی جلد 9، 10، 11 اور 12 کی ترتیب ابواب فقہ سے عدم مطابقت کی وجہ سے محل نظر تھی۔ چنانچہ ادارہ ھذا کے سرپرست اعلیٰ محسن اہل سنت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و دیگر اکابر علماء و مشائخ سے استشارہ و استفسار کے بعد اراکین ادارہ نے فیصلہ کیا تھا کہ 20ویں جلد کے بعد والی جلدوں میں فتاوی رضویہ مولانا مفتی محمد عبد المنان صاحب ازمی دامت برکاتہم العالیہ کی گران قدر تحقیقی انیق کو بھی ہم نے پیش نظر رکھا اور اس سے بھرپور رہنمائی حاصل کی۔ عام طور پر فقہ و فتاوی کی کتب میں کتاب الازہیہ کے بعد کتاب الحظر و اباحت کا عنوان ذکر کیا جاتا ہے، اور ہمارے ادارے سے شائع شدہ 20ویں 20 جلد کا اختتام چونکہ کتاب الازہیہ پر ہوا تھا، لہٰذا 21ویں 21 جلد سے مسائل حظر و اباحت کی اشاعت کا آغاز کیا گیا۔ کتاب الحظر و اباحت جو 4 جلدوں 22، 23، 24 پر مشتمل ہے کی تکمیل کے بعد ابواب مدینات، اشربہ، رہن، قسم، وصایا اور فرائض پر مشتمل 25ویں 26ویں جلد منصہ شہود پر آئی۔ باقی رہے مسائل کلامیہ و دیگر متفرق عنوانات پر مشتمل مباحث و فتاوی اعلیٰ حضرت جو فتاوی رضویہ قدیم کی جلد 9 و 12 میں غیر مبوب و غیر مرتب طور پر مندرج ہیں۔ ان کی ترتیب و تبییب اگرچہ آسان کام نہ تھا، مگر رب العالمین عز و جل کی توفیق رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین کی نظر عنایت اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی تصرف و کرامت سے راقم حقیر نے یہ گھاٹی بھی عبور کر لی اور کتاب الحظر و اباحت کی طرح ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ابواب کی لڑی میں پرو کر مرتبط و منضبط کر دیا ہے، وللہ الحمد۔ اس سلسلہ میں ہم نے مندرجہ ذیل امور کو بطور خاص ملحوظے رکھا ہے۔ الف، ان تمام مسائل کلامیہ و متفرقہ کو کتاب الشتہ کا مرکزی عنوان دے کر مختلف ابواب میں تقسیم کر دیا ہے۔ ب، تبویب میں سوال و استفتاء کا اعتبار کیا گیا ہے، نہ کہ جوابات میں مذکور مباحث کا۔ ج، ایک ہی استفتاء میں مختلف ابواب سے متعلق سوالات مذکور ہونے کی صورت میں ہر سوال کو مستفتی کے نام سمیت متعلقہ ابواب کے تحت داخل کر دیا ہے۔ د، مذکورہ بالا دونوں جلدوں 9 و 12 قدیم میں شامل رسائل کو ان کے عنوانات کے مطابق ابواب کے تحت داخل کر دیا ہے۔ ہ، رسائل کی ابتدا اور انتہا کو ممتاز کیا ہے۔ واو، کتاب الشتہ کے ابواب سے متعلق اعلیٰ حضرت کے بعض رسائل جو فتاوی رضویہ قدیم میں شامل نہ ہو سکے تھے ان کو بھی موضوع و مناسب جگہ پر شامل کر دیا گیا ہے۔ ز، تبییب جدید کے بعد موجودہ ترتیب چونکہ سابق ترتیب سے بالکل مختلف ہو گئی ہے، لہٰذا مسائل کی مکمل فہرست موجودہ ابواب کے مطابق نئے سرے سے مرتب کرنا پڑی ہے۔ ہ، کتاب الشتہ میں شامل تمام رسائل کے مندرجات کی مکمل فہرستیں مرتب کی گئی ہیں۔ محترم قارئین اسام، یہ خبر آپ کے لیے یقیناً خوشکن ہوگی کہ الحمدللہ رضا فاؤنڈیشن کے تحت فتاوی رضویہ شریف کی تخریج و ترجمہ کے ساتھ جدید انداز میں اشاعت پایا تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ بلا مبالغہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 30 جلدوں پر مشتمل یہ دنیا کا جخیم ترین فتاوی ہے۔ یہ بلند فقہی شاہکار مجموعی طور پر 21,970 صفحات، 6,847 سوالوں کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہے، جبکہ ہزاروں مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں۔ اس عظیم کارنامے کی تکمیل پر رضا فاؤنڈیشن کے بانی اور اس بے مثال اشاعتی منصوبے کا آغاز فرمانے والے مرد کامل استاذنا الکریم مختوم ملت شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد المنان صاحب ازمی دامت برکاتہم العالیہ کی روح پرفتوح انتہائی مسرور ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اس عظیم فتاوی کی بین الاقوامی اشاعت جدیدہ کو ان کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنائے۔
رضا فاؤنڈیشن سے وابستہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، خصوصاً ادارے کے سرپرست جانشین مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ قادری ہزاروی، ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ، فتاوی رضویہ کے مترجمین، مخرجین، مصححین، کاتب اور ناظم نشر و اشاعت جگر گوشہ مفتی اعظم مولانا قاری نصیر احمد ہزاروی لائق صدہ تحسین و تبریک ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام حضرات کو اجر جزیل و ثواب عظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ نوٹ: رضا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فتاوی رضویہ کی جلد اول مطبوعہ مارچ 1990 کو کا ترجمہ حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم نعیمیہ کراچی نے فرمایا تھا، جس میں کافی حد تک اجمال اور اختصار کے باعث سقم محسوس کیا گیا، لہٰذا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد مصباحی بحیروی دامت برکاتہم العالیہ ناظم تعلیمات الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے نئے ترجمے کی درخواست کی گئی اور ترجمہ تفصیلی ہونے کی وجہ سے ضخامت پہلے کی بنسبت بڑھ گئی، لہٰذا اس جلد کو اب 22 حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے، تاہم دونوں حصوں کی فہرست یکجا حصہ اول 30 جلدوں کی فہرست پر مشتمل ایک الگ جلد تیار کر کے چھپ چکی ہے اور مسائل کے اشاریہ پر مشتمل بھی ایک جلد شائع کی جا رہی ہے۔ اس طرح اس ذخیرہ کو مجموعی طور پر اب 33 مجلدات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ربیع الاول 1427 ہجری، اپریل 2006۔ حافظ عبدالستار سعیدی، ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و شیخوپورہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمات آغاز۔ سرزمین پاک و ہند پر تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس عرصے میں غیر مسلموں کو مکمل شہری حقوق حاصل رہے۔ ہر شخص کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی تھی، بلکہ بعض مواقع تو ایسے بھی آئے کہ غیر مسلموں کو ترجیحی مراعات حاصل رہیں۔ انگریز تاجر بن کر آئے اور سازشوں کے بل بوتے پر حکمران بن بیٹھے۔ ان کی حکومت کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا، ایک تو اس لیے کہ مسلمان عرصہ دراز تک یہاں حکومت کر چکے تھے، دوسرا اس لیے کہ ان کی ایمانی حرارت انہیں کسی بھی وقت آمادہ جہاد کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی قوت کو پامال کرنے اور ان کی وحدت ملی کو پارا پارا کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا۔ وہ اس حقیقت سے پوری طرح باخبر تھے کہ مسلمانوں کی بقا و ترقی کا راز ایمان اور اتحاد میں مضمر ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں اسی بنیاد کو کمزور اور ختم کرنے پر صرف کر دیں۔ دینی مدارس کو بے اثر بنانے کے لیے اسکول اور کالج کھولے اور وہاں تعلیم پانے والے بچوں کے ذہنوں کو الحاد اور بے دینی کے زہر سے مسموم کیا۔ اتحاد ملت کو ختم کرنے کے لیے نئے نئے پیدا ہونے والے فرقوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسی دور بلاہیز میں اس قسم کے مباحث پھیلے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق آئے گا یا نہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی میں تو نبی ہونے کا دعویٰ ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر محبوبان خدا کی شان میں توہین و تنقیص کی زبان درازی کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ کئی فرقوں میں بٹ گئی اور متحدہ پاک و ہند میں اتنے فرقے پیدا ہوئے کہ دوسرے کسی بھی اسلامی ملک میں اتنے فرقے نہیں ملیں گے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرقہ بندی کی بھرپور حوصلہ شکنی کی اور وحدت ملی پر زور دیا۔ ان کی علمی اور تحقیقی مساعی کا محور ہی ملی اتحاد تھا۔ امام احمد رضا بریلوی، ولادت، تعلیم۔ یہ وہ ماحول تھا کہ 10 شوال 14 جون 1856 ہجری میں بریلی شریف، یو پی انڈیا میں امام احمد رضا قادری بریلوی پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد غزالی زمان مولانا نقی علی خان اور جد امجد مولانا رضا علی خان قدسہ سرہما اپنے دور کے اکابر علماء اور اولیاء میں سے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد قندھار افغانستان سے ہجرت کر کے پہلے لاہور پھر بریلی میں قیام پذیر ہو گئے۔ فاضل بریلوی قدسہ سرہ نے تمام مروجہ علوم و فنون اپنے والد ماجد سے پڑھ کر تقریباً 14 سال کی عمر میں سند فضیلت حاصل کی اور مسند تدریس و افتاء کو زینت بخشی۔ والد ماجد کے علاوہ حضرت شاہ آل رسول مارا ہروی، علامہ احمد بن زینی دہلان، مفتی مکہ مکرمہ، علامہ عبد الرحمن مکی اور حضرت مولانا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمہم اللہ تعالی اجمعین سے بھی استفادہ کیا۔
امام احمد رضا بریلوی نے کچھ علوم تو اپنے زمانے کے متبحر علماء سے پڑھے، باقی علوم خداداد قابلیت کے بنا پر مطالعے سے حل کیے اور نہ صرف 50 سے زیادہ علوم و فنون میں محیر العقول مہارت حاصل کی بلکہ ہر فن میں تصانیف بھی یادگار چھوڑیں۔ امام احمد رضا بریلوی 14 رمضان المبارک 1286 ہجری یعنی پونے 14 سال کی عمر میں علوم دینیا کی تحصیل سے فارغ ہوئے۔ اسی دن رضاعت کے ایک مسئلے کا جواب لکھ کر والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا جو بالکل صحیح تھا۔ اسی دن سے فتویٰ نویسی کا کام آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس دن سے آخر عمر تک مسلسل فتاویٰ نویسی کا فریضہ انجام دیتے رہے اور فتاویٰ رضویہ کی ضخیم 12 جلدوں کا گراں قدر سرمایہ امت مسلمہ کو دے گئے۔ رد المحتار علامہ شامی پر 5 جلدوں میں حاشیہ لکھا، قرآن پاک کا مقبول انعام ترجمہ لکھا جو کنز الایمان کے نام سے معروف و مشہور ہے۔